اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ جل شانہ کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض زمینوں کی بادشاہی۔ ملک بمعنی بادشاہت، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں زمین اور آسمانوں کا مالک میں ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی والارض زمینوں کی۔ تو فرماتے ہیں آسمان ایک مطلب اس زمین سے جو آسمان ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے مابین 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر اس کے بعد جو دوسرا آسمان، اول آسمان اور دوسرے آسمان کے مابین بھی 500 سال مسافت ہے۔ اسی طرح تیسرے اور دوسرے میں اسی طرح تیسرے اور چوتھے آسمان میں جو مسافت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اس طرح زمینوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 زمینیں ہیں، اور جس طرح زمین اور آسمان کے مابین 500 سال مسافت ہے، اس طرح اول زمین جو ہم دیکھتے ہیں، جس پر ہم بستے ہیں، اور جو دوسری زمین ہے جو اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، تو اول اور یہ دوسرا جو ہے آسمان، اس کے مابین بھی 500 سال کی مسافت ہے، یعنی 500 سال کی دوری پر ہے دوسرا جو ہے زمین، پہلی زمین سے جس پر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں۔ تو اس طرح عظیم جو ہے آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ تو وللہ، اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت۔ تو وہ خالق ہیں ان زمینوں آسمانوں کا اور مالک ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ہر چیز پر جو ہے قادر ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ گمان یہ نہ کریں کہ یہ منافقین بچ جائیں گے اللہ جل شانہ کے عذاب سے، کیونکہ اور یہاں فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی زمینوں کی، تو اللہ جل شانہ بہت ہی عظیم بادشاہ ہیں۔ تو یہ منافقین اللہ جل شانہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک خلق و معنی پیدائش، ان فی خلق السماوات، بے شک فی خلق السماوات پیدائش آسمانوں، والارض زمینوں میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف لیل اور نہار کا، دن اور رات کا، واختلاف اللیل یعنی رات، اور نہار اور دن۔ تو فرماتے ہیں واختلاف اللیل، اور اسی طرح اختلاف اللیل رات، والنہار اور دن کا، لآیات یہ نشانیاں ہیں عبرت کے لیے، لأولی الالباب صاحب عقل لوگوں کے لیے۔ الباب لب کی جمع ہے، لب عقل، خالص عقل کو لب کہا جاتا ہے۔ تو اولی بمعنی صاحب، بمعنی والا، جو کرتے ہیں عقل والے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، اسی طرح دن اور رات کی جو اختلاف ہے، کبھی دن جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں رات سردیوں میں اس کی جو ہے ٹائم بڑا زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور دن جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ گرمیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات پھر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرمائے اختلاف لیل اور نہار کی، یا رات کو جو ہے تاریکی ہوتی ہے، دن کو جو ہے روشنی ہوتی ہے، تو یہ بھی اختلاف ہے۔ تو فرماتے ہیں جو اختلاف لیل اور نہار کی ہے، رات اور دن کی ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں، صاحب عقل ہے، کہ وہ اللہ جل شانہ کی جو ہماگیر قدرت ہے تو اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں فرماتے ہیں جو لوگ سوچتے ہیں
دن اور رات کے اختلاف کے بارے میں، اور زمین اور آسمانوں کے کہ کس طرح اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے ان عظیم آسمانوں اور زمینوں کو، تو اس میں بھی عبرت ہے، لآیات نشانیاں ہیں، آیت کی جمع ہے آیات، تو نشانیاں ہیں عبرت کے لیے لأولی الالباب، جو صاحب عقل ہیں، عقل والے ہیں۔ تو یہ منافقین عقل سے بھی عاری ہیں، جو ان زمینوں اور آسمانوں کے مالک کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری منافقت پر خبر نہیں ہے، اور ہماری جو منافقت جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو فرماتے جو صاحب عقل ہیں، خالص عقل والے ہیں، ان کے لیے کھلی نشانیاں ہیں زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں۔ اسی طرح اختلاف دن اور رات میں اگر انسان سوچ کر لے تو وہ اللہ جل شانہ کی کامل قدرت پر اس کا یقین جو ہے خود بخود بنے گا۔ تو پھر فرماتے ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت کے لیے۔ تو صاحب عقل کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ جل شانہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے طرف پر کروٹ پر۔ جنوب جنب کی جبہ، جنب کروٹ کو کہتے ہیں، طرف کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صاحب عقل الذین، وہ لوگ ہیں، یذکرون، جو یاد کرتے ہیں اللہ جل شانہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون، اور وہ سوچتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، کہ کس طرح اللہ جل شانہ نے عظیم آسمانوں کی پیدائش کی ہے، والارض، اور وہ زمین کی پیدائش کے بارے میں یتفکرون، سوچتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا، آپ نے پیدا نہیں کیا، ھذا، ان اشیاء کو، زمین اور آسمانوں کو، باطلا غلط، باطلا بے فائدہ، یہاں مراد بے فائدہ۔ تو یقیناً یہ بے فائدے اللہ جل شانہ، آپ نے زمینوں اور آسمانوں کو بے فائدہ جو ہے آپ نے پیدا نہیں کیا کہ لوگ آئیں اور زندگی گزارے اور مر جائیں، نہیں، ضرور حساب کتاب کے لیے اللہ جل شانہ نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ سبحانک، پاک ہیں آپ، اے اللہ جل شانہ، شرک سے پاک ہے، فقنا، پس ہم کو بچا دے، عذاب النار، جہنم کی عذاب سے۔ تو فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ صاحب عقل ہیں، یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ جل شانہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً، بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے کروٹوں پر، ویتفکرون، اور سوچتے ہیں، فی خلق السماوات، اللہ جل شانہ کی پیدائش آسمانوں میں، ویتفکرون، اور سوچتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمینوں کی پیدائش کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طرح عظیم قدرتوں کے مالک ہے اللہ جل شانہ، جو ان زمینوں کو پیدا کیا ہے، جو آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر جب یقین آ جاتی ہے اللہ جل شانہ کی عظمت کی، تو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، آپ نے پیدا نہیں کیا، ھذا، ان زمینوں اور آسمانوں کو، باطلا، بے فائدے، یقیناً آپ روز قیامت جزا اور سزا دیں گے۔ بے فائدہ آپ نے پیدا نہیں کیا زمینوں اور آسمانوں کو، اور اس میں تمام مخلوقات کو۔ سبحانک، پاک ہے آپ، فقنا، پس ہم کو بچا دے، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ دیکھیں، انسان جب اس دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو وہ یا قیاماً کھڑا ہوتا ہے، قعوداً، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وعلی جنوبہم، یا وہ سویا ہوا ہوتا ہے، لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے، صاحب عقل وہ ہیں، جو کھڑے، بیٹھے اور سوتے ہوئے وہ اللہ جل شانہ کے، یعنی لیٹے ہوئے وہ اللہ جل شانہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اس طرح زمین اور آسمانوں کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ کس طرح عظیم جو ہے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کس طرح